اہل ایمان اور اہل اسلام 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اس لیے کہ مسجدوں میں جمعہ کے خطبے اور جمعہ کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، اور مسجدوں میں رمضان کے مہینے میں اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے، اور مسجدوں میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، مسجدوں میں بچوں کی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، صبح شام بچوں کی تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے، اور بڑوں کی تربیت مسجدوں میں کی جاتی ہے، درس قرآن، درس حدیث اور دینی اجتماعات قائم کر کے بڑوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے اتنے سارے خیر کے کام مسجد میں ہوتے ہیں تو مسجد یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب اور پسندیدہ جگہ ہوگی۔ تو اللہ کے پاس محبوب اور پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں، لہٰذا اللہ رب العالمین کی عبادت ان گھروں میں ہونا چاہیے، اور ان عبادتوں کو مرکز عبادت اور مرکز تعلیم اور تربیت بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کے لیے یہ مسجدیں بنائی گئی ہیں، لہٰذا تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، کسی غیر سے دعا نہ کرو۔ تو معزز حاضرین، مسجدوں کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، جو آدمی اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائے گا، اللہ کی عبادت کی خاطر مسجد بنائے گا، یبتغی بہ وجہ اللہ، اس تعمیر مسجد کے ذریعے وہ اللہ کی خوشنودی چاہتا ہو، دکھاوا اور ریاکاری نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی چاہتا ہو، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، اور ایک خاص بات یہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجد کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو مسجد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مسجد کو اپنا گھر قرار دیا ہے، وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کعبۃ اللہ کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ دونوں مل کر میرے گھر کو پاک کریں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کا اہتمام کرنے والوں کے لیے، اور وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، خود اللہ نے مسجد کو اپنا گھر قرار دیا ہے، کعبے کو اپنا گھر قرار دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ یہ دنیا میں پہلا اللہ کا گھر ہے جو محض اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یہ گھر بنایا گیا ہے، اور یہی گھر ہے جس گھر کی وجہ سے، جس کعبہ مشرفہ کی وجہ سے لوگ حج بیت اللہ کرتے ہیں۔ حج بیت اللہ بھی کعبہ مشرفہ اور بیت اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج اور قصد کرنا ہے، اور یہ حج کا ارادہ وہ لوگ کریں گے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ تو معزز حاضرین و خواتین، اللہ کے گھر کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بتایا ہے، اور ان لوگوں کی صفات کا تذکرہ کیا جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، ان کے اوصاف حمیدہ کا اللہ نے ذکر کیا۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو تو تعمیر کرتے ہیں۔ کون لوگ تعمیر کرتے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو جن کا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت کے دن پر ہے۔ اور اسی طرح مسجدوں کو کون لوگ تعمیر کرتے ہیں؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔
بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جن کے پاس خوب پیسہ ہوتا ہے، نیکی کے ماشاء اللہ کام کرتے رہتے ہیں اور مسجد بھی پیسوں سے تعمیر کرتے ہیں، لیکن خود نماز نہیں پڑھتے۔ تو ایسی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کہ آپ مسجد تو بنائیں لیکن نماز نہ پڑھیں، آپ مسجد تو بنائیں لیکن آپ زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ مسجد بنانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور نمازوں کا اہتمام کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اور اللہ کی خشیت کن کے پاس ہوتی ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جن کے پاس رب کی معرفت ہے، جن کے پاس رسول کے مقام کی پہچان ہے، اور جو حلال اور حرام کو اور اللہ کے احکام کو جانتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ مسجد کے بہت سارے آداب ہیں اور مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلا ادب مسجد کے لیے یہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں باوضو آئیں۔ اگر آپ گھر سے وضو کر کے نہیں آ رہے ہیں تو مسجد میں آ کر آتے ہی آپ وضو کریں اور مسجد میں اور اللہ کے گھر میں داخل ہوں۔ اگر فرض نماز جماعت سے نہیں ہو رہی ہے تو ضروری ہے کہ کم از کم 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے بغیر نہ بیٹھیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ آپ کو میں مثال سے سمجھاؤں، فجر کی نماز کے لیے اگر آپ گھر میں سنت پڑھ کے آ رہے ہیں تب تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ ڈائریکٹ آپ فجر کی جماعت میں مل جائیں۔ اگر گھر میں سنت نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجد آ کر پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پہلے سنت پڑھیں، یہی سنت مؤکدہ ہے اور یہی تحیۃ المسجد کے طور پر کفایت کر جائے گی۔ ظہر سے پہلے آپ مسجد کو آ رہے ہیں تو 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھیں یا 2 رکعت پڑھیں، آپ کا یہ 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا یا 2 رکعت پڑھنا کفایت کر جائے گا۔ اب آپ کو تحیۃ المسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ عصر کی نماز کے لیے آپ مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد میں عصر کی نماز سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے اور وقت ہے جماعت کے لیے، آپ مسجد میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے بغیر آپ نہیں بیٹھیں گے۔ اگر بہت لمبا وقت ہے تو عصر سے پہلے آپ 4 رکعت نفل نماز کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کی اذان ہو گئی اور اذان کے بعد اگر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو بے شک پڑھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو فوراً دیواروں اور ستونوں کی طرف لپکتے تھے اور 2 رکعت نماز مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان پڑھتے تھے، بجائے اس کے کہ آپ اذان سنتے ہوئے بیٹھ جائیں، آپ ہلکی سی 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اور اسی طرح عشاء کی نماز سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، ابھی عشاء کی نماز کی جماعت کھڑی نہیں ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ 2 رکعت کم از کم تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھیں گے اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ 4 رکعت فرض ادا کریں گے۔ فرض کیجئے آپ بے وقت مسجد میں داخل ہو گئے اور آپ مسجد میں نکاح کی مجلس میں حاضر ہو رہے ہیں یا کسی اجتماع میں حاضر ہو رہے ہیں تو آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے۔ مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں فضول باتیں نہ کی جائیں، سیاسی گفتگو اور غیر ضروری گفتگو نہ کی جائے، اس لیے کہ مسجد اللہ کی عبادت کا گھر ہے اور یہ اللہ کے ذکر کا گھر ہے۔ یہاں تک کہ کاروبار کی باتیں مسجد میں نہ کی جائیں، سودا ایک دوسرے سے مسجد میں نہ طے کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو کوئی چیز بیچ رہا ہو یا کوئی چیز خرید رہا ہو مسجد میں بیٹھ کر، تو تم اس کے لیے بد دعا دو اور کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں فائدہ نہ دے، کیونکہ یہاں کاروبار کی بات کرنے کا مقام نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی شخص، کسی شخص کی کوئی چیز بازار میں گمی ہے، ادھر ادھر گم گئی ہے، اور اس کی تلاش کر رہا ہے آدمی مسجد میں، یا مسجد میں گمی ہوئی چیز کا اعلان کر رہا ہے، تو یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ ہاں مسجد میں کسی کی چیز بھولی بسری ہے اسے بتا دیا جائے، نشاندہی کی جائے، الگ بات ہے، لیکن باہر گمی ہوئی چیز کا اعلان مسجد میں نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بد دعا سکھائی ہے، جو آدمی باہر گمی ہوئی چیز کا اعلان مسجد میں کرے تو اس کے لیے بد دعا دینے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ لا ردہ اللہ علیک، اللہ تعالیٰ وہ تیری اس چیز کو تجھ پر نہ لوٹائے۔ مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں جب داخل ہوں تو منہ پاک و صاف ہونا چاہیے، آدمی کے منہ سے پیاز اور لہسن کی بدبو نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور بعضو نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب پیاز اور لہسن یہ دونوں حلال چیزیں ہیں اور ان میں محض بدبو کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے گٹکا کھانے والوں کے بارے میں، سگریٹ پینے والوں کے بارے میں اور غلط عادتیں ڈالنے والوں کے بارے میں کہ اگر وہ اس حالت میں آئیں گے تو بھلا ان کے لیے ایک چیز کہاں سے جائز ہوگی۔ اسی طرح مسجد کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ اگر آپ کہیں کوئی کوڑا کرکٹ دیکھیں مسجد سے تو اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ اگر غلطی سے کسی کا نیٹ اور تھوک وغیرہ گرا ہوا ہو تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے ہاتھ سے صاف کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البصاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها، کہ مسجد میں تھوکنا یہ گناہ اور غلطی ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس تھوک کو مٹا دیا جائے۔ اگر کچی مسجد ہے تو دفن کیا جائے مٹی اور ریتی میں، اگر پاک صاف مسجد ہے تو اسے صاف کیا جائے۔ یہ مسجد کے آداب ہیں۔ اور مسجد کے فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے، ایک آدمی ہے کسی مجبوری میں تنہا گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز، تو اس کی نماز ادا تو ہو جائے گی لیکن وہ فضیلتوں سے محروم رہے گا۔ فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی مسجد میں وضو کر کے آئے گا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اسے 27 درجے اجر اور ثواب ملے گا۔ حالانکہ وہ نماز اگر کسی مجبوری میں اس نے مسجد یا دکان میں ادا کی، اس کی نماز ادا تو ہو جائے گی لیکن وہ فضیلتوں سے محروم رہے گا۔ تو مسجد بڑی بابرکت جگہ ہے اور بہت بابرکت مقام ہے، لہذا مسجد میں جب ہم اور آپ آئیں، سنت پڑھ لیں، اس کے بعد جو موقع ملے ذکر و اذکار میں لگ جائیں، قرآن کی تلاوت میں لگ جائیں، یا درود ابراہیمی کا اہتمام کریں، اور یا واعظ و نصیحت کی مجلس ہو رہی ہو تو اس میں ضرور حاضر ہوں۔ معزز حاضرین، جمعہ کے دن بھی بڑی اہمیت ہے جمعہ کے دن کی، کہ کوئی آدمی مسجد کو آئے اور جمعہ کی نماز کا اہتمام کرے۔ جمعہ کا بھی بڑا ثواب رکھا گیا ہے، اس پورے ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اول وقت میں جمعہ کے دن مسجد میں آنے والے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد آنے والے کو بیل کی قربانی کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد آنے والے کو بکرے اور دمبے کی اور بکری کی قربانی کا ثواب ملے گا، اور بعد میں آنے والے کو مرغا صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، اور اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ اور یاد رکھیے جو جمعہ کے دن اذان ہوتی ہے، جب خطبہ جمعہ شروع ہوتا ہے، اس اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہوں اور تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھ جائیں اور خطبے کو مکمل سنیں، اس لیے کہ جو ہی خطبے کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، اس اذان کے شروع ہوتے ہی فرشتے اپنے دفتر اور رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، اور اس دفتر اور رجسٹر میں بعد میں آنے والوں کا نام درج نہیں ہوتا۔ جمعہ کے دن کی بھی ہم کو فضیلت حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم اور آپ جمعہ کے دن ماشاءاللہ
جب مسجد میں آتے ہیں تو اذان کا مکمل جواب دیتے ہیں، بدقسمتی سے دیگر اذانوں کا ہم اور آپ جواب نہیں دیتے، بڑی غفلت میں رہتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ جو آدمی جب تم سنو مؤذن کو اذان دیتے ہوئے تو ویسے کہو جیسے مؤذن کہتے ہیں، یہ سوائے اس کے کہ وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ اور مؤذن کے کلمات کا جواب دینے کے بعد جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا، صلاۃ پڑھے گا اور اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے گا، یعنی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ، یہ دعا جو آدمی پڑھے گا تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے میری قیامت کے دن سفارش حلال ہو جائے گی۔ تو معزز حاضرین، اذان کا جواب دینے کی عادت ڈالیے، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ اذان غور سے سنیں، مؤذن کے اذان کے کلمات کا جواب دیں اور درود ابراہیمی کا اہتمام کریں اور اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کریں۔ ہم اور آپ غفلت میں بہت ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، لہذا ان باتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یوں تو مساجد کے تعلق سے اور بہت سارے مسائل ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں داخلے کے وقت ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا یہ دعا پڑھ رہے ہیں، تو گویا یہ عقیدہ ہم رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں اے اللہ میرے لیے تیرے رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل اور روزی طلب کرتا ہوں۔ تو مسجد کے بڑے فضائل ہیں، وہ محلہ قابل مبارکباد ہے جس محلے میں اللہ کا گھر ہے، اور اس اللہ کے گھر میں مرد اور حضرات اور خواتین نماز کے لیے آتے ہیں، اور بچے نماز کے لیے اور تعلیم اور تربیت کے لیے آتے ہیں، اور دیگر معزز علماء کرام دیگر مسائل کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ رب کریم سے دعا ہے رب العالمین اس مسجد کے تعمیر کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں آخرت میں گھر عطا فرمائے، رب العالمین انہیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر عبادت اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام کی حاضری کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارش شروع ہوئی اچھا پنکھوں کا آواز ہے، چنچل گوڑے کے مسئلہ ہے میرے لیے، اس لیے میں ذرا پہلے دیکھتا کیا آئیں گا۔ جزاک اللہ خیر و حسن الجزاء۔ یہ تھے ہم سب کے بزرگ فضیلت الشیخ عبدالرحیم مکی حفظہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کے دوران میں ذرا نکل جاؤں گا کیونکہ مجھے چنچل گوڑا جانا ہے، جو مسجد کنیز انور کی افتتاح کے موقع پر صدارتی کلمات سے ہم سب سامعین کو محظوظ فرما رہے تھے۔ ویسے یوں ہوتا ہے کہ پروگرام کے اختتام پر صدارتی کلمات صدر کے ہوتے ہیں، لیکن شیخ کو دوسری پروگرام میں دوسری مجلسوں میں جانا ہے۔ یقیناً شیخ کی حاضری سے ہم سب کو بڑا حوصلہ اور جذبہ ملتا ہے۔ کسی بھی پروگرام میں شیخ جب حاضری دیتے ہیں تو وہاں کے ذمہ داران اور پروگرام اٹھانے والے اور سنانے والوں کو اللہ برکت۔ ارے اللہ میں نے دیکھا، یاد دے رہا ہوں۔ اور ایک بزرگی پر پہنچی ہوئی لمبی عمر اور بڑا تجربہ لیے ہوئے جو ایک مربیانہ اور ناصحانہ کلمات سے جو ہم سامعین کو محظوظ فرماتے ہیں، یقیناً وہ سب سماعت کے قابل ہوتے ہیں، عمل کے قابل ہوتے ہیں، ایک ایک بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ شیخ اتنے مختصر وقت میں ہمیں مسجد کی فضیلت اور مسجد کا مقام اور مسجد کی تعمیر کرنے والوں کی خوبیاں، ان کی صفات قرآن و حدیث میں کی روشنی میں بیان کر رہے تھے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہماری کمیاں ہیں، جو ہماری غفلت ہے مسجد کے سلسلے میں، اس کے بارے میں بھی آگاہ کر رہے تھے، اور ساتھ ہی مساجد کے جو آداب ہیں جس کے بارے میں ہم لا علمی کے شکار ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں، شیخ نے بڑی وضاحت کے ساتھ حدیثیں پڑھ کر کے
کو سنایا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور لمبی مدت تک ہم سب کے لیے باعث رحمت باعث برکت بنائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ بزرگوں اور نوجوانوں، اب اس کے بعد ہم اپنے مہمان مقرر بڑی دور سے شیخ تشریف لائے، تقریباً 1 گھنٹہ سے اوپر آپ بائک پر تھے اور آپ ایک حیدرآباد کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ آپ تشریف لائے۔ فضیلت الشیخ عبید اللہ فیدی حفظہ اللہ تعالی، آپ سے گفتگو چل رہی تھی، آپ نے کہا اس زمانے میں ہمارا بابا نگر کے علاقے میں بڑے پروگرامات ہوئے، لیکن یہ جو نوجوان پیڑھی ہے بہت سارے لوگ شیخ کو نہیں جانتے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ لوگ جانتے ہیں۔ ہم نے شیخ کا بیان سنا ہے، خطبہ جمعہ سنا ہے، کیا انداز ہے، کیا بیان ہے، شیخ بغل میں موجود ہیں، زیادہ ہم تعریف نہیں کر سکتے، یہ سب دیکھ رہا ہوں شیخ پسند بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کا تعلق علمی گھرانے سے ہے اور آپ یو پی سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ بڑی تاثیر ہے آپ کے کلمات میں اور خطیبانہ انداز ہے، بالکل نوجوانوں کو، بزرگوں کو، سب کو آپ للکارتے ہیں، کتاب و سنت کی باتوں سے دلوں کو جگمگاتے ہیں، تو آپ کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث فخر ہے اور ہم سب لوگ بہت مسرت و شادمانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مسجد کنیز انور کی انتظامیہ بھی آپ کے آنے کو یقیناً خوش آمدید کہتی ہے، اہلاً و سہلاً مرحباً بکم بھی کہتی ہے کہ آپ کا آنا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی سے نوازے۔ اب بلا تاخیر ہم فضیلت الشیخ عبید اللہ فیدی حفظہ اللہ وتولیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہم تمام سامعین کو کتاب و سنت کے دلائل سے، ان کی باتوں سے دلوں کو منور کریں اور ہم سب کو اپنی کلمات سے محدود فرمائیں۔ فضیلت الشیخ عبید اللہ فیدی حفظہ اللہ وتولیٰ، یہ لگا تھا۔ اچھا یہ دور کر لیں، ٹھیک، ہاں ٹھیک ٹھیک، بولیے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی، تسبیح و تحلیل سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔
محترم سامعین سامعات، رب العالمین کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حیدرآباد کے اندر توحید و سنت کی دعوت کے لیے ایک اور مرکز بنانے کی آپ لوگوں کو توفیق دی ہے۔ اس مسجد کو بنانے میں جن بھائیوں نے جس قدر بھی کوشش کی ہے یا کہ حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور آخرت میں اس عمل کو ذریعہ نجات بنا دے، اور اس مسجد کو اس علاقے کے لیے توحید و سنت کا مرکز بنا دے، اور اس مسجد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس بستی، اس علاقے کے گھر گھر میں توحید کا نور روشن کر دے۔ ہم نے جو آیت پڑھی ہے، ہم سے پہلے دو عالموں نے پڑھی ہے، مقرروں نے، وقت نازک بھی ہے اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ ہے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ التوبہ کی ہے۔ یہاں اللہ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مسجد تعمیر کرنا ان کے حصے میں ہے۔ یہاں سب سے پہلے بات یہ سمجھنا ہے کہ یعمر تعمیر اس کا مطلب ہوتا ہے ایک تو عمارت بنانا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی دیکھ بھال کرنا، اس کی ضرورت کو پوری کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اور جو چیز کی ضرورت ہو اس ضرورت کا خیال رکھنا۔ اور اسی طریقے سے تیسرا جو ہے، اس مسجد کو سجدوں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے سے آباد کرنا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہمارے اور آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس بستی میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی مسجد ہوگی توحید و سنت کی۔ کیونکہ جو کافر ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، جن کا عقیدہ کافرانہ، مشرکانہ، منافقانہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مسجد کو تعمیر کریں۔ اس آیت کے پہلی آیت، اس کے پہلے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد للہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مشرکوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے مسجد بنائیں، جبکہ وہ خود گواہ ہیں اپنے شرک اور کفر پر۔ ان کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی برباد کر دیتا، اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ تو گویا اگر کوئی شخص مشرک اور کا عقیدہ رکھتا بھی ہے، وہ مسجد بنائے بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا، ان کے بنانے کو۔ صرف جو موحد ہیں، توحید و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذمہ داری ڈال رہا ہے کہ وہ مسجد کو تعمیر کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام قرآن و سنت پر عمل کرنے والے جو ہیں ان سے یہ کام لے لیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کی دیکھ ریکھ بھی خیال کریں ذرا کیسے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے شرائط ہے۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی انما یعمر مساجد اللہ، اس کے بعد کی آیت ہے
اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. رب العالمین نے فرمایا اصل میں صحابہ اکرام خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ایمان کی توحید عطا فرمایا ہے. اس پر وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے. لیکن جو اس وقت حرم اس زمین کی چھاتی پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنا ہے، جس کو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے بنوایا ہے، اس مسجد کی دیکھ بھال، صاف صفائی اور دور دراز سے جو لوگ حج کرنے آتے تھے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، وہ لوگ فخر کرتے تھے صحابہ اکرام پر، ایمان والوں پر، کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تم سے بہتر ہیں، ہم تم سے اچھے ہیں، ہم تم سے افضل ہیں اللہ کے نزدیک. جبھی تو حرم جیسی جو جگہ ہے، حرم جو اللہ کا گھر ہے، جہاں پر پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے گھر کو طواف کرنے کے لیے، اس گھر کی دیکھ بھال بھی ہم کرتے ہیں، دور دراز سے آنے والے لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے ہیں. ہم سے افضل اور بہتر کون ہو سکتا ہے؟ فخر کرتے تھے. جیسے آج ہم لوگ کل ارے بھائی انہوں مسجد بنایا، ایسا کیا ویسا کیا، وہ فخر کر رہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. ٹھیک ہے، تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو کہ کھانا کھلاتے ہو، سب ٹھیک ہے، ان کی خدمت کرتے ہوگے، کعبۃ اللہ کی صاف صفائی کرتے ہوگے، لیکن کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنے ایمان کی حفاظت اور ایمان کی خدمت کے لیے جہاد کرتے ہیں، مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں، لا یستوون عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے برابر تم کبھی نہیں ہو سکتے. چاہے کعبۃ اللہ کی خدمت کر لو، چاہے حاجیوں کے پر سب کچھ لٹا دو، لا یستوون عند اللہ. تو دوستو، اگر کوئی شخص صحیح مومن نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے، توحید و سنت پر عمل نہیں ہے، تو ایسے لوگ بھی اگر مسجد بنائے یا مسجد کی خدمت میں پوری زندگی بھی لگا دیں تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے جو مسجد کی خدمت کی ذمہ داری لیں ان کو چاہیے کہ 5 چیزوں پر ان کا عمل رہے. داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ اپنے قرآن کی تفسیر میں اس کی صراحت کی ہے، جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ پر ایمان ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم کو پیدا کیا، نفع و نقصان، جینا مرنا، ساری دنیا کا انتظام اس کے ہاتھ میں، اس بات پر ایمان. جب اللہ کے وجود پر ہم ایمان لا لیے، اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت پر ایمان لا لیا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لا لیا کہ وہی ہم کو پیدا کیا، وہی ہم کو مارے گا، تو پھر اس توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی ہمیں عبادت کرے، توحید الوہیت کو اپنا لیں. جب توحید الوہیت کو اپنا لیے تو توحید اسماء و صفات جو ہے، جتنے اچھے نام ہیں، چاہے الغفار ہو، الغفور ہو، شکور ہو، یہ سارے کے سارے اچھے صفات جو رب کی ہے، رب العالمین کے سارے صفات پر ایمان لا لینا ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر،
اور آخرت پر۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اپنی زندگی کے گزارے ہوئے ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں ہم کو حساب کتاب دینا ہے۔ اگر ہمارے اچھائیاں ہیں، نیک اعمال ہیں، تو الحمدللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم کو جنت اور جنت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ اور اگر برائیاں ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ ہم نے سرکشی اور بغاوت کی ہے، ہماری نیکیوں کا ترازو ہلکا پڑ جاتا ہے، تو اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضگی کا سامنا اور دوزخ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پر ایمان ہو دوستو۔ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، اور نماز پنجگانہ کی حفاظت ہو۔ مسجد بنانا آسان ہے دوستو، نماز پنجگانہ کی حفاظت بڑے مشکل ہے۔ میدان محشر قائم ہوگا، اس وقت فرشتے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے آواز لگائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آواز لگاؤ، این شیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی، بلاؤ میرے پڑوس میں رہنے والوں کو۔ فرشتے کہیں گے اے رب العالمین، آپ کی ذات، اور پھر آپ کی ذات کے ساتھ کون پڑوسی، کون رہنے والا تھا؟ اللہ کہے گا جو میرے گھروں کو، مسجدوں کو آباد کیے تھے، سجدوں سے اس کو سنوارے تھے، وہ میرے پڑوسی ہیں، ان لوگوں کو بلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ مقام، یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ جو مسجدوں میں آ کر پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنا پڑوسی مانتا ہے۔ اس سے بڑا مقام، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ رب مصلیوں کو، نمازیوں کو اپنا پڑوسی کہہ دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر نقل کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے۔ جب ایک شخص اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اسی طریقے سے وہ وضو کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو حدیث کی تمام کتابوں میں محفوظ ہے دوستو۔ اس کی فضیلت، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھے طریقے سے وضو کرے اور پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول سنے اور کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی۔ پلٹ کر دیکھے عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے پوچھا وہ صحابی سے کیا تم ابھی آ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سنے؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اچھے طریقے سے اور پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، قیامت کے دن میدان محشر میں جب یہ چلے گا جنت کی طرف، تو جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں سے اللہ کے حکم سے بڑی عزت کے ساتھ، احترام سے اس کو بلایا جائے گا، اے فلاں شخص آ تو جنت کے اندر داخل ہو جا، صرف سنت کے مطابق وضو کرنے اور اس دعا پڑھنے کی برکت سے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص وضو اچھی طریقے سے کرتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد کی طرف چلتا ہے، قدم بقدمہ،
آج عام طور پر ہم اپنے گھر میں بھی بیٹھے رہتے ہیں تو مسجد میں آتے ہیں، ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں. نہیں دوستو، باہر کہیں رہے تو ٹھیک، لیکن گھر میں ہیں تو بہتر ہے اجر کے حساب سے، ثواب کے حساب سے، مقام اور مرتبے کے حساب سے اپنے گھر پہ وضو کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، مقصد صرف ایک رہتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. جیسے قدم اٹھایا، ابھی زمین پر نہیں رکھا، اللہ کی قسم جنت کے اندر ایک مقام اللہ اونچا کر دیتا ہے. ابھی زمین پر پڑا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے ایک گناہ معاف کر دیتا ہے. اس طریقے سے اپنے گھر سے جب چلتا ہے، اب مسجد کے اندر داخل ہونے تک ہر قدم پر ایک گناہ اللہ معاف کرتا ہے، ہر قدم پر اللہ ایک نیکی اس کو عطا کرتا ہے، جنت میں ایک مقام اللہ اس کو عطا کرتے چلے جاتا ہے. کتنا قدم چلے گا؟ شاید اتنے گناہ 24 گھنٹے میں نہ کر سکے. دوستو جب مسجد میں پہنچ جاتا، دیکھتا ابھی جماعت میں وقت باقی ہے، اب تھوڑا انتظار کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں شامل ہو گیا. ابھی جماعت ٹھہری نہیں، امام مصلی پہ آیا نہیں، اقامت کہا نہیں. اور دوسری چیز، اقامت سے پہلے جو دعا وہ رب سے مانگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص آذان اور اقامت کے درمیان رب سے دعا مانگتا ہے، اللہ کی قسم اس کی کوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ خالی نہیں کرتا، ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے. بڑا بہتر وقت، قبولیت کا وقت، اچھا وقت، فضیلت والا وقت رہتا ہے دوستو. اور جب جماعت ٹھہر جاتی ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور نماز سے جب فارغ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ وہ بیٹھا تھا اسی جگہ بیٹھا رہے. اب اللہ کے مخصوص فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اجازت سے وہ اترتے ہیں، اس نماز پڑھنے والے کے اطراف بیٹھ جاتے ہیں. یہ ذکر کر رہا ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے، یہ تسبیحات پڑھ رہا ہے، لیکن وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے آئے ہیں، مقرر فرشتے ہیں، صرف اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے کہ اس وقت تک بیٹھے رہنا جب تک یہ شخص کوئی غلط بات نہ کہے، یا کسی کو تکلیف نہ دے، یا وضو نہ توڑے، یا کہ اس جگہ سے اٹھ کر چلا نہ جائے. اس وقت تک تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے. اس کے لیے دعا کرو، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کے ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے. بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب 50 دن تڑپنے کے بعد سوشل بائیکاٹ تھا، اس کے ختم ہونے کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں نماز پڑھے، نبی کے پاس پہنچے، نبی مسکرا دیے. آپ نے کہا اے کعب جانتے ہو ایک انسان اپنے پیٹ سے جنم لیتا ہے، دنیا کے اندر موت تک، قبر میں جانے تک، جانتے ہو اس کے پوری زندگی کے ایام کے لمحات جو گزرے ہیں، سب سے افضل بہتر وقت کون سا ہوتا ہے، کون سی گھڑی ہوتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسول بہتر جانتے. اللہ کے نبی نے فرمایا پوری زندگی میں سب سے بہترین اس مومن کے لیے وہ وقت، وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ سیکنڈ ہوتا ہے جس وقت اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے. اس لیے جس دن سے تم جنم لیے ہو، آج اللہ نے تمہیں بخشا ہے، تو آج تمہاری زندگی کا سب سے بہتر اور خوشنما دن ہے، فضیلت والا دن ہے. دوستو مقرر کون کیا؟ ان فرشتوں کو اللہ نے. قبول کون کرے گا ان کی دعا؟ اللہ قبول کرے گا.
ظاہر بات ہے تھوڑی دیر اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں ذکر و اذکار میں، اللہ کے مقرب فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن جاتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ کو بخش دیتا ہے، نہ جانے ہم پر رحم کر کے دنیا کے معاملات ہمارے ٹھیک کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، قبر کے عذاب سے محفوظ کر لے، میدان محشر میں جانے کے بعد جو پریشانی کا عالم گزرے گا وہاں کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اللہ اپنے غضب سے، اپنے غصے سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت کر لے اور اپنے رحم و کرم سے فرشتوں کی ان دعاؤں کی برکت سے جنت کے اندر داخل کر لے۔ جب تک ہم بیٹھے رہتے ہیں مسجد کے اندر، جب تک ان فرشتوں کی دعائیں ہم کو اللہ کے حکم سے ملتی رہتی ہیں دوستوں۔ تو خیر مختصر یہ کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے توحید دے دیا ہے، کتاب و سنت دے دیا ہے، ہم کو نماز کی بھی توفیق دے دیا ہے، ہم مسجد بھی دے دیا ہے۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس مسجد کی رونق بن جائیں، مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ اور دوسری چیز دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کفر شرک کا زمانہ ہے، مسلمان بچے اور بچیاں مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نہ دینی ماحول ہم کو گھر میں مل رہا ہے، اور جس اسکول میں ہمارے ماں باپ ہم کو ایڈمیشن دلاتے ہیں لاکھوں روپے کے، عیسائیوں کا رہتا ہے، معیاری تعلیم دینے کے لیے ہم ایمان کا سودا کرتے ہیں، غیر مسلم بھائیوں کا رہتا ہے۔ ہمارا جو امتیازی نشان ہے وہ ہم ختم کرتے جا رہے ہیں، بھولتے جا رہے ہیں، لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، شرک بدعات خرافات میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، جو شرک اور کفر کا تہوار ہے اس میں ہم شامل ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگ عشق مشق میں پڑھ کر اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ نہ گھر میں ہم کو دینی ماحول، کیونکہ ماحول کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے بخاری کی روایت ہے فَكُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنَّمَا يَطْرَ الْانْحِرَافُ عَنْهُ بِسَبَبِ التَّرْبِيَّةِ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو کسی کے گھر میں پیدا ہو دین فطرت پر اس کو پیدا کرتا ہے، اسلام پر اس کو پیدا کرتا ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی کبھی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں، کبھی نصارہ بنا دیتے ہیں۔ ایڈمیشن کہاں دلا دی ہے؟ وہاں۔ لباس کس کا شوق میں؟ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے دیوالی کس کا؟ مجوسیوں کا، آگ کا طریقہ کا۔ دے دیے جاؤ پٹاخے پھوڑ لو، یہ ہے ماحول معاشرہ گھر کا۔ باقی اسکول ہمارے ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ نہ گھر میں دینی ماحول، نہ دوستوں میں دینی ماحول، اور نہ اسکول میں تعلیم گاہوں میں دینی ماحول، جس کی وجہ سے ارتداد پھیل رہا ہے۔ ایک جگہ ہے دوستوں، لیکن آج وہ بھی بگاڑ فساد سے محفوظ نہیں۔ اللہ محفوظ رکھے اس گھر کو۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ۔ یہاں اللہ نے مومن کے دل کو ایسے چراغ سے تشبیہ دی ہے جس دل میں ایمان ہو، جس دل میں ایمان ہو، جس دل میں تقوی ہو، جس دل میں ہدایت ہو، اور جس دل میں قرآن و سنت کا علم ہو، ایسے چراغ سے اس دل کی، ایمان والے کی مثال دی ہے کہ جیسے کہ ایسی قندیل ہو جس میں وہ چراغ جل رہا ہے صاف شفاف، اس کا گلاس ہے، شیشہ ہے، اور پھر کوئی بدبودار تیل نہیں ہے بلکہ خوشبو والا صاف شفاف زیتون کا تیل ہے۔ ایمان جس میں ہدایت ہو، جس میں ایمان ہو، جس میں قرآن و سنت کا علم ہو، مومن کے ایسے دل کو ایسے چراغ سے مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے
جب ایسے نیک دل، ایسے روشن چراغ والے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں اللہ کے حکم سے صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی صبح شام نماز، یسبحون سے مراد نماز ہے دوستو، اور صبح شام نماز کو آتے ہیں، خاص کر دو اہم نماز ہیں، نماز عصر اور نماز فجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے تم بخاری کی روایت ہے کتاب التفسیر کی سورہ قاف کی، جس طریقے سے تم 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو، اگر اسی طریقے سے تم اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو، جنت سے بڑی نعمت، جنت سے بہتر نعمت اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی رضا ملنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14ویں رات کے چاند کی طرح تم اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق، اپنے رب کو، اپنے معبود کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، ان دونوں نمازوں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ یہ مقام، یہ خوشی، یہ نعمت تم کو عطا کر دے گا۔ خیر، بڑے اختصار کے ساتھ تو اب مسجدوں میں ظاہر بات ہے کس سے کہانیاں نہ ہوں، بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یا اللہ، قال اللہ کی آواز آنا، یا رسول اللہ، یا خواجہ، یا فلاں، یا فلاں کی آواز صدا نہیں آنا چاہیے۔ قال اللہ قال الرسول، فلاں نے کہا، فلاں کی کہانی، فلاں نے، یہ ساری چیزیں نہیں آنا چاہیے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ایسے ماحول مسجدوں میں پیدا کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ رب العالمین فرما رہا ہے ایمان والے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں قال اللہ ہی کہتے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں، یا غوث، یا خواجہ، یا فلاں، یا رسول اللہ نہ لکھتے ہیں اور نہ اس کی صدا لگاتے ہیں، یا اللہ، یا غفار، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، کیا آواز لگاتے ہیں۔ یہ ہے بہتر ماحول، یہ ہے بہتر ماحول۔ عیسائیت باہر سیکھی جا رہی، مرتد ہو رہے ہیں لوگ، کفر شرک میں جا رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا سے نوجوان اتنا متاثر ہے، شیعت کا فرق توحید سے نہیں کر پا رہے ہیں، شیعوں سے لوگ متاثر ہو کر شیعت قبول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ صحیح معنوں میں جو ماحول پیدا کرنا تھا مسجد وہ ہم کرنے میں بہت زیادہ سست اور کاہل نظر آتے ہیں۔ ماحول پیدا ہونے کے بعد رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، رب العالمین فرما رہا ان کی تجارتیں، ان کا کاروبار، ان کی ڈیوٹی، ان کا خریدنا، ان کا بیچنا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، پانچوں وقت مسجد میں آ کر نماز پابندی سے پڑھنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ آج ہم تو ایسے ہیں، فجر کو نہیں اٹھے، کائے کو نہیں اٹھے، رات میں ولیمہ کھانے چلے گیا تھا، نہیں اٹھ سکا، یہ کھا کھا کے۔ مسجد کو جو آباد کرنے والے موحد جو ہیں، جہاں اچھا ماحول ملے گا، رب تو یہ کرا ان کا کاروبار، ان کی تجارتیں، ان کی نوکریاں بھی ان کو اس سے غافل نہیں کر سکتے۔ آج ہماری دعوتیں ہم کو نمازوں سے، ہمارا دوست ہم کو نمازوں سے غافل کر دے رہا ہے، اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں سے، صدقہ خیرات کر کے، جو ان کی مسجد میں، ان کی جماعت میں، ان کے پڑوس میں، ان کے دوستوں میں غریب ہے، مسکین ہے، مجبور ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، حیران ہے، صدقہ خیرات دے کر اس کی پریشانی کو دور کر کے نماز کی پابندی کرنے کے لیے اس کو فرصت نکلوا دیتے ہیں۔
رجال لا تلہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں، خوف کھاتے رہتے ہیں، دل لرزتا رہتا ہے اس دن سے جس دن دل اور آنکھ الٹ پلٹ جائیں گی۔ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، قبول کرنے والے پتہ نہیں ہماری ادائیں ہماری عبادتیں اچھی بھی لگ رہی ہیں کہ نہیں، اللہ قبول بھی کرے گا کہ قبول نہیں کرے گا۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہترین بدلہ دے گا، دنیا میں اپنا فضل عطا کرے گا اور آخرت میں اپنا رحم عطا کرے گا، جنت عطا کرے گا، اور بلا حساب کتاب اللہ ان کو رزق دے، دنیا میں نہیں دے گا تو جنت کے اندر دے گا۔ تو خیر دوستو، آج یہ جو فساد بگاڑ نوجوانوں میں معاشرے میں ہے، اب اچھا ماحول بھی اگر ہم کہیں دے سکتے ہیں، ان کے مرتد ہونے سے ان کو بچا سکتے ہیں تو وہ مسجد سے بچا سکتے ہیں دوستو۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مسجد وہ لوگ آباد کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نماز پنجگانہ کی حفاظت کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رب کے سوا کسی سے ڈرتے، اگر صحیح طور پر مومن ہے، موحد ہے، رب کے سامنے سر جھکاتا ہے 5 وقت، دنیا میں اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ وہ ڈرتا ہے۔ فعسى ان يكون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے یہی لوگ ہدایت پر چلنے والے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے کوئی ہدایت پہ نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا زہرانی صاحب نہیں آ رہے ہیں کیا؟ جزاک اللہ خیر احسن جزا۔ بڑے ہی رسدار آواز میں اور شیخ للکارتے ہوئے، میں غیرت دلاتے ہوئے اپنی باتیں رکھ رہے تھے۔ یقیناً شیخ نے بار بار اپنی تقریر میں یہ ذکر کیا کہ ہماری قوم، مسلم نوجوان، مسلم بچیاں دین سے دور جا رہے ہیں، حتیٰ کہ دین چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلم بچی ہے، ایمان والی، نام مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی، باپ نے ایڈمیشن دلایا کانوینٹ اسکولوں میں، ایسے ماحول میں، ایسے کالجوں میں ان کی تعلیم دلوائی جہاں دین کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی دین کی بات کرنے والا نہیں، اور رہتے رہتے وہ بچی ایسے مائنڈ کی ہو جاتی ہے کہ سارے مذہب درست ہیں، سب سچائی کی بات کرتے ہیں، سب امانت داری کی بات کرتے ہیں، سب انسان اچھے ہیں، جس کے اندر انسانیت ہے ان کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا جا سکتا ہے، جبکہ رب کا صاف اعلان ہے کہ اے لوگو، اے مردو، تم مشرکہ عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ تمہارے لیے کوئی مومنہ عورت نہ ملے، ایک جھاڑو لگانے والی لوڈی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ خوبصورت اور پیسے والی مشرکہ عورت جو بھا گئی ہے تم کو، اس سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ اور کہا گیا اے مردوں، اے ولیوں، اے عورتوں کے سرپرستوں، ذمہ داروں، اپنے گھر کی عورتوں کی شادی مشرک مرد سے نہ کرو، گرچہ وہ کتنا محبوب کیوں نہ ہو، تمہاری بچی کو، تمہاری بہن کو کتنا اچھا کیوں نہ ہو، بڑا ہینڈسم ہو، بڑے پیسے والا ہو، کوئی نہ ملے تو ایک غلام، ایک جھاڑو لگانے والا مسلم، وہ اس ہینڈسم پیسے والے کافر سے بہتر ہے۔ نکاح نہ کرو، حرام ہے نکاح کرنا، نکاح ہوتا ہی نہیں، زناکاری ہے۔ لیکن ماحول ایسا ہے پڑھائی کے نام پہ کہ بچی کو اگر ہم اسلامی ماحول دیتے رہیں گے، اس کو عالمہ بنائیں گے، مدرسے میں ڈالیں گے،
تو 1400 سال پرانی تعلیم دلائیں گے تو بیکورڈ میں چلی جائے گی، اس کا کوئی رتبہ مقام نہیں ہوگا۔ جب عزت چلی گئی، دین نکل گیا، آپ ڈگریاں پہ ڈگریاں لیتے رہیں، ترقی پہ ترقی کرتے رہیں، اسلام کے نظر میں اس کی کوئی ترقی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سکسیس مین کون لوگ ہیں، کامیاب کون لوگ ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ سکسیس مین ہے، یہ کامیاب ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو شیخ اس کی طرف بار بار ذکر کر رہے تھے کہ اب ہمارے پاس راستہ کیا ہے۔ نہ ہمارے پاس اتنا علم ہے قرآن و حدیث کا کہ ہم اپنی بچی کو علم دے سکیں، نہ اسلامی ماحول ہے گھر میں، نہ بچی کے پاس اتنا علم ہے، نہ اسکول کالج میں کوئی دینی باتوں کا ماحول ہے، دینی تعلیمات کا نظم ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو اب آسانی کے ساتھ ایک آپشن ہے کہ اپنے بستی میں جو مسجدیں ہیں اس سے جڑ جائیں، اپنے بچوں کو جوڑ لیں، خود جڑ جائیں، اول وقت میں جمعہ میں حاضری دیں، کچھ باتیں سن لیں۔ اس طرح کی دینی مجلسیں جب بھی لگائے جائیں، مہینے میں 6 مہینے میں، اس میں مکمل حاضری دیں، سنتے رہیں، اپنے بچیوں کو لائیں۔ نبی کے زمانے میں 5 وقت کی نمازیں عورتیں پڑھتی تھی، لیکن آج معاشرے میں کہا جا رہا نہیں، مسجد میں فتنہ ہے۔ فتنے سے مراد کوئی عزت لوٹ لے گا، اگر عورت جائے گی تو وہاں مرد بھی ہوں گے، عزت لوٹ لے گا، کوئی زنا کر دے گا۔ نبی کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آ گیا تھا، رات کی تنہائی میں عشاء کی نماز پڑھ کے ایک عورت تھوڑا دیر سے لیٹ سے جانے لگی تو شیطان نے ورغلایا ایک صحابی رضی اللہ عنہ، شہوت ان کی جاگی، خواہش ان کے دل میں بھی تھی، جذبات ان کے دل میں بھی ہوا کرتی تھی، تو شہوت جاگی، زنا کر بیٹھے صحابیہ سے جو مسجد سے نکل رہی تھی رات کی تنہائی میں۔ نبی تک وہ بات پہنچی، نبی نے اس کے باوجود بھی منع نہیں کیا کہ یہ کانڈ ہو گیا ہے، یہ حادثہ پیش آ گیا ہے، اب اس کے بعد عورتیں مسجد میں نہیں جائیں گی۔ اس کے بعد بھی عورتیں مسجد میں جاتی ہیں۔ تو 5 وقت نہ صحیح، کم سے کم جمعہ میں تو عورتوں کو بھیج دو، دینی پروگرام جب اس طرح تو عورتوں کو بھیج دو۔ یہاں کیسے فتنہ ہو سکتا ہے؟ آپ کے بستی کے آپ کا باپ بھی کبھی حاضری دیتا ہے، آپ کا بھائی بھی مسجد میں ہے، آپ کے چاچا ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ کے خالو ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، سارے قریبی لوگ ہیں، ان کی موجودگی میں عزت لٹ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ماں باپ مطمئن رہتے ہیں، بچی جا رہی ہے چار مینار گھومنے، مارکیٹنگ کرنے جا رہی ہے، وہاں ماں باپ سب مطمئن ہیں، جبکہ وہاں نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ شوہر ہے، اکیلے جا رہی ہے، وہاں مطمئن ہے لوگ، اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن مسجد میں نہیں جا سکتے، فتنہ ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ جو فتنہ کہہ کر کے مسجدوں سے دور کیا گیا عورتوں کو، یہ بھی بڑا ذریعہ ہے جو دین سے عورتیں ناراض ہو کر کے دین چھوڑ رہی ہیں، یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ ریسرچ بتلاتا ہے جو نوجوان چاہے کسی بھی ماحول میں کوئی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو نوجوان علماء سے جڑے ہیں اور جو عورتیں لڑکیاں مسجدوں سے جڑی ہیں، الحمدللہ یہ وبا سے اور یہ مرتد جو دین چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، الحمدللہ فیصد یہ بتلاتا ہے کہ ایسے لوگ محفوظ ہیں، ان کا ایمان محفوظ ہے۔ تو ہفتے میں ایک دینی جو اجتماع ہوتا ہے، ہمیں اس میں شرکت کرنا چاہیے۔ شیخ بار بار اسی بات پر زور دے رہے تھے، اور بھی فضیلتیں مسجد میں آنے کی جو فضیلتیں ہیں، شیخ بڑے ہی طاقت کے ساتھ اور بہت زور ڈال کر کے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو تندرستی عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرما، اور جو شیخ نے باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ شکرا، جزاکم اللہ خیر، بحسن جزا۔ شیخ کے ساتھ مہمان کے طور پر ہمارے سینئر ایک اور عالم دین کی آمد، یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ شیخ کو دعوت نہیں دی گئی ویسے کوئی خاص طور پہ، زبانی طور پر ہم نے کہا تھا، تو فضیلت الشیخ محمد یوسف سلفی حفظہ اللہ تعالی اس موقع سے حاضر ہیں۔ ہم ان سے بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے بھی تجربات، ان کے بھی علم سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ ہم شکریہ کے ساتھ پورے انتظامیہ مسجد کنیز انور کے انتظامیہ، ان کے صدر اور تمام کمیٹی کے لوگوں کی طرف سے شکریہ کے ساتھ
ہم آپ کو ادب گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے کچھ خیالات تجربات اس اچھے موقع پر مناسب موقع پر آپ بھی رکھیں. فضیلت الشیخ محمد یوسف سلفی حفظہ اللہ تعالی. نہیں وہ باہر کا ہے اور یہ اندر کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الناصح الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات سامعین محترم، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ ایک مبارک مناسبت سے یہاں جمع ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہیں اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت سے نوازے. آپ تمام نے ابھی یہاں موجود علماء کرام سے اسلام میں مسجد کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، سماعت فرمائی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں مسجدوں کا احترام کرنے، مسجدوں کے حقوق کو ادا کرنے، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے. آمین. حضرات سامعین محترم، میں 2-4 منٹ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. حدیث کے راوی سیدنا حنظلہ الاسیدی رضی اللہ عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے تھے، کتاب میں سے تھے. کہتے ہیں ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضاہ نے مجھ سے پوچھا کیف انت یا حنظلہ، اے حنظلہ. حنظلہ ایک تو غسیل الملائکہ ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے اور جنہیں فرشتوں نے غسل دیا، وہ دوسرے ہیں، یہ دوسرے ہیں. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضاہ نے ان سے پوچھا اے حنظلہ آپ کیسے ہیں؟ قال قلت نافق حنظلہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضاہ نے کہا سبحان اللہ ما تقول، اللہ کے لیے بڑائی ہے، پاکی ہے، بزرگی ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں ذرا اس کا جائزہ لیجئے. آپ کیوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کأن رأی عین، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھ رہے ہوں. اس وقت ہمارا ایمان عروج پر ہوتا ہے، ہمارے ایمان کی زیادتی عروج پر ہوتی ہے، ایمان ہمارا کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، ایمانی جذبے میں
زیادتی کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلتے ہیں اور جب ہم اپنی بیویوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی تجارت میں ہوتے ہیں، اور جب ان تمام چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا تو دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی جو دل کی کیفیت جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اس وقت ہماری جو کیفیت ہوتی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر تو میرا بھی وہی معاملہ ہے، فانطلقت انا وابا بکر حتی دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دو شخصیات سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رضا، یہ دونوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اپنا مدعا رکھتے ہیں، اپنی بات رکھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافق حنظلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ تو سیدنا حنظلہ بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ہمارے دل کی کیفیت، ہمارے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ لیکن جب ہم آپ کے پاس نہیں ہوتے، اپنے اہل و عیال میں ہوتے ہیں، بیوی بچوں میں ہوتے ہیں، کام اور کاج میں ہوتے ہیں، ہمارے ایمان میں وہ زیادتی نہیں رہتی، دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دلاسا دیتے ہیں اور دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، ہرگز یہ نفاق کی علامت نہیں ہے، ایمان میں تو کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی ان لو تدومون علی ما تکونون عندی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہاری وہی کیفیت رہے جو کیفیت میرے پاس رہتے ہوئے تمہاری رہتی ہے، وفی الذکری، اور جو ذکر میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے تمہاری کیفیت رہتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں لصافحتم الملائکہ علی فرشکم، اگر وہی ایمانی کیفیت رہے جو ایمانی کیفیت میرے پاس تمہاری رہتی ہے، اگر اس میں استقامت رہے، دوام رہے، تو بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے تم سے آ کر کے تمہارے بستروں پر تمہارے بستروں کے پاس تم سے ملاقات کریں گے، وفی طرقکم، اور تم سے تمہارے راستوں میں ملاقات کریں گے، ولیکن یا حنظلہ ساعتاً وساعتاً ثلاث مرات، لیکن اے حنظلہ یہ کیفیت کبھی کبھی رہتی ہے، ایمان کی یہ کیفیت، ایمان کی یہ زیادتی، ایمان کا یہ جذبہ، ایمان کی یہ استقامت، ایمان کی یہ بلندی کبھی کبھی رہتی ہے اور نصیب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کریں کہ یہ ایمان کی معراج کہاں حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ ورضاہ بیان فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، جب آپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، جب آپ ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، اس وقت ہماری یہ کیفیت رہتی ہے۔ آپ اندازہ کریں میرے بھائیوں، پند و نصائح کی باتیں کہاں کی جاتی ہیں؟ قال اللہ اور قال رسول کی باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ مسجدوں میں ہوتی ہیں۔ لہذا اگر آپ اپنے ایمان میں زیادتی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے ایمان اور عقیدے کی درستگی چاہتے ہیں، اگر آپ فتنوں سے بچ کر کے صحیح ڈگر پہ چلتے ہوئے کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کا قرب چاہتے ہیں، اگر آپ حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، اور مکہ سے مدینہ آنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تھی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ عظیم الشان گروہ تیار ہوا تھا،
وہ مسجد کی صفوں میں اور وہ مسجد میں تیار ہوئے افراد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار کر دیے تھے جو دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، چپے چپے تک پہنچے۔ اگر معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ پر کوئی ایک جزیرہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین وہاں تک بھی جاتے تھے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو عام کر سکے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ بہت ہی مختصر انداز میں چند نصیحتی کلمات اور باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں نمازی بنائے۔ ہر قسم کے شر و فتن سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ جن بھائیوں نے بھی اس مسجد کے تعمیر میں حصہ لیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان کے حصہ لینے کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ یہ تھے فضیلۃ الشیخ محمد یوسف سلفی حفظہ اللہ تعالی، جو یہاں حیدرآباد میں مسجد الفردوس ملک اور بشیر آباد میں کئی سالوں تک آپ امام و خطیب تھے، اور بھی آپ کے خدمات رہے، ایک ادارے سے آپ جڑے رہے مدت تک، ابھی بھی دینی خدمات میں سے جڑے ہوئے ہیں، روزی روٹی میں بھی دوسری جگہوں پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور دین کا کام لیتا رہے۔ بڑے ہی اچھے انداز میں ایک حدیث پڑھ کر کے آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کی روشنی میں مسجدوں کو آباد کرنے والا اور مسجدوں میں طرح طرح کی نیکیاں کرنے والا بنائے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں تازگی ہو، اضافہ ہو، ہر وقت دل ان اعمال کے ذریعے سے منور رہے، چمکتا رہے۔ اس کے بعد ابھی ہمارے بیچ میں آخری مقرر جو چہرے سے ان کے اعمال سے ہم لوگ جانتے رہتے ہیں، ہمارے بستی کے ہیں، جماعت اور جمعیت کے بے لوث خادم ہیں، خود اکیلے نہیں بلکہ ایک جماعت لے کر کے نوجوانوں کی، اپنے گھر اور خاندان کی ایک ٹیم لے کر کے ہر وقت جماعت و جمعیت کے لیے، توحید کے لیے، اللہ کے خالص دین کے لیے، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، کوئی عالم دین تو نہیں ہے، لیکن جو بھی علماء کی صحبت سے، ان کی کتابوں سے، ان کے علم سے جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے، وہ قوم کے بیچ میں دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور نظر آتے ہیں۔ مسجد کے تعمیر میں ایک بڑا حصہ، ایک بڑا نام ہے۔ خود شہر حیدرآباد اور حیدرآباد سے باہر نظام آباد، محبوب نگر، کہیں بھی آپ جائیں تو آپ کو وہاں بھی نوجوان طبقہ اور جماعت و جمعیت کے لوگ وہاں بھی یاد کرتے ہیں۔ وہ ان کا نام نامی اسم گرامی جناب عمر بن مہلان حفظہ اللہ تعالی، آپ کا تعلق ہماری ہی بستی بارکت سے ہے، بالکل قریب کے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ایسے موقع پر آپ کے بھی جذبات اور خیالات اس کو بھی سماعت فرمائیں، اور ہم سب بہت آپ کو دیکھ کر کے، آپ کی حاضری کو اور آپ کے ساتھ آنے والے جو حضرات ہیں ان سب کو یہاں پا کر کے انتظامیہ مسجد کنیز انور کے ذمہ داران بہت زیادہ خوش ہیں، اور آپ کو اہلاً و سہلاً مرحباً بکم اور خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں۔ فضیلت الشیخ عمر بن مہلان حفظہ اللہ تعالی اس پر جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ مائک ادھر کر دیجیے۔